کہا جاتا ہے، یہ قومیں کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور مقتدی پہلی تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہیں، نماز میں داخل ہو چکے ہیں، قیام کر چکے ہیں، قیام کے بعد یہ رکوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، سمیع اللہ کی آواز بلند ہو چکی ہے، یہاں تکبیر کی آواز بلند ہو چکی ہے، مگر دونوں اس پوزیشن پر ہیں کہ امام اس وقت رکوع سے باہر نہیں ہوئے، مقتدی رکوع کے اندر داخل ہو گیا، لہذا ان کو رکعت مل گئی ہے۔ مبارک ہو، آپ کو رکعت مل گئی ہے۔ اب آپ بیٹھ جائیے، معذرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبار کہا نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر ان کا معنی فاسدہ سمجھ کر جان بوجھ کر کہے تو کافر ہے۔ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار کہتی سنائی دیتی ہے۔ اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹی اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے ہیں، یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں، ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا۔ دیکھیے، ہر زبان اہل زبان اس کو جانتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ خود سمجھتے ہیں اردو کے اندر بغیر اعراب کے ہم اردو لکھتے ہیں، اور ان میں کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ موقع محل کے اعتبار سے وہ لفظ پڑھے جاتے ہیں۔ تو زبان ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ذرا سی بات کی غلطی کی وجہ سے اس میں بہت بڑے فساد آ جاتے ہیں۔ اب عربی زبان ہے، بہت فصیح زبان ہے، بہت پاکیزہ زبان ہے، اس میں ذرا سی بھی غلطی کریں گے تو آپ بہت بڑی غلطیاں کریں گے۔ بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حروف منتقل نہیں ہوتے، ان کی اپنی لینگویج پوری ہوتی ہے۔ اردو کے اندر آپ کمپیوٹر کو کیا بولیں گے؟ کمپیوٹر بولیں گے۔ آپ بیت الخلا بول دیں گے واش روم کو، کچن کو مطبخ بول سکتے ہیں، لیکن بہرحال مطبخ بھی اتنا نہیں بولا جاتا۔ ہر زبان کے پورے الفاظ نہیں ہوتے، عربی کے اندر ہر الفاظ پورے ہوتے۔ خیر، یہ میں نے کمپیوٹر کی ایک آپ کو مثال بیان کی ہے۔ تو حروف منتقل ہونے کے اعتبار سے عربی کی فصاحت ماشاء اللہ عز و جل عربی ہے، تو اب وہ سیکھنے سے ہی آئے گی۔ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، تو اب جو قاری ہوتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کس موقع پر کہاں پر لمبا کیا جا سکتا ہے۔ غیر قاری اور جس نے مدنی قاعدہ نہ پڑھا ہوا ہو، تجوید نہ پڑھی ہوئی ہو، یا ابتدائی تجوید ہی نہ جانتا ہو، وہ کیسے جانے کہ کہاں لمبا کرنا ہے، کہاں چھوٹا کرنا ہے۔ لہذا اب اگر یہ جیسے ہمارے ہاں یہ بھی اجتماع ماشاء اللہ ایک کثیر اجتماع ہے، اب ایسے موقع پر بعض اوقات اسپیکر خراب ہوا، مائک خراب ہو، ساؤنڈ بیٹھ گئی، کوئی پرابلم ہو گیا، تو اب آپ کو ہر صف میں 15 مکبر ملیں گے، جن کی جو سمجھ میں آئے گا وہ بول دیں گے۔
یاد رکھیے کہ ہر شخص کو مکبر بننے کا، اگر بہت سارے لوگوں کو مکبر بننے کا اگر شوق بھی ہو تو یہ شوق آپ اس وقت پورا کریں جب آپ تجوید کے ساتھ یہ سارے تلفظ سیکھ لیں۔ اب اگر انہوں نے یہ غلطیاں کی، 3 غلطیاں بیان کی گئی ہیں کہ اگر یہ آپ مکبر ہوں یا نہ ہوں، امام ہوں، مقتدی ہوں، منفرد اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوں، امام یعنی امامت کروا رہے ہوں، مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، ہر حالت میں اگر یہ غلطیاں آپ نے کی، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ 3 غلطیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، آپ معاذ اللہ اگر یہ کہہ دیا اللہ اکبر کو یوں کہا اللہ اور آگے لفظ اکبر کہہ دیا تو یہ ایک غلطی۔ دوسری، لفظ اللہ کے بعد اکبر کی جگہ اکبر کہا، یا لفظ اللہ کے بعد اکبار کہا، یہ غلطیاں ایسی ہیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی، اور مکبر کی اگر نماز ٹوٹی، اس کی نماز پر، اس کی تکبیر پر جس نے دوسرا رکن ادا کیا ان کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اس کے مسائل سیکھ کر ہی تکبیر کہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی مذاکرے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ امیر علیہ السنت تشریف لا چکے ہیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں اپنا سارا وقت درود شریف پڑھنے میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں سارا وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نمازیں بھی نہ پڑھے، بلکہ ظاہر ہے کہ نمازیں اور فرائض یہ تو اپنی جگہ پر ادا کرنی ہے، دیگر ورد و وظائف کے بجائے درود شریف۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں مزید کر لیتے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمعہ کے سیغے پڑھوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ نویت سنت الاعتکاف، جب داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا یا درود پاک کا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1435 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا 11واں روزہ بعد ظہر عالمی مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیے پشتو میں سوال اور اس کے ساتھ اردو خلاصہ۔ زدہ خیبر پختونخوا پشاور د امیر علیہ سنت پر بارگاہ کی زمادہ سوال لی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنگ امامہ والدہ سوک ٹوپے دا پاسا زی پریدی اور سوک نہ پریدی، سوک محراب ہوئی اور سوک نہ ہوئی، پر دے بانے ما اصلاح کا۔ ہمارے اسلامی بھائی پشتو زبان میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ شریف کس طرح باندھا، کیونکہ آج کل کوئی ٹوپی کھلی چھوڑ کر اس کے ارد گرد امامہ باندھ لیتا ہے، کوئی محراب کی طرح بنا دیتا ہے ماتھے کے اوپر، اور کوئی سادہ ہی باندھ لیتا ہے۔ تو امامہ شریف کیسے باندھنا چاہیے، اس کا جواب عطا فرمائیں جزاک اللہ خیرہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ امامہ شریف گنبد نما یعنی گنبد جیسا باندھنا یہ سنت ہے،
اور دعوت اسلامی میں گنبد نما امامہ ہی رائج ہے. بعض لوگ کچھ باندھ دیتے ہیں اس طرح چاروں طرف گولائی میں، ورنہ یہ عام طور پہ ہمارے گنبد نما ہی باندھا جاتا ہے. بیچ میں ٹوپی کھلی رکھنا، یہ اصل اس میں ہے علماء کا اختلاف. بعض کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں یعنی کہ امامہ اس طرح کے بیچ سر پہ نہ ہو یہ باندھنا، اس کو اعتجار. تو اس کی بعض علماء تو سختی سے ممانعت فرماتے ہیں، لیکن بعض علماء رخصت دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ ٹوپی کھلی رکھنے نہیں رکھتے، بند رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی کھلی رکھے تو اس کو برا نہیں سمجھتے، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے. تو اس لیے جو یہ کرتے ہیں وہ بھی گناہ گار نہیں ہیں یا برے بھی نہیں ہیں، مکروہ تحریمی بھی اس کو نہیں کہیں گے. بہتر یہ کہ ٹوپی چھپا دی جائے، تاکہ مطلب یعنی کہ جو ٹوپی کھلی رکھتے ہیں وہ بھی ٹوپی چھپانے کو تو غلط نہیں کہہ رہے. تو احتیاط یہی ہے کہ ٹوپی چھپا دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت مدد العالی سے ہے کہ کیا جو لوگ دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی ممانعت ہے، یہاں تک کہ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں سرزنش کے لیے کہ اگر کسی نے دوسرے کے گھر میں جھانکا اور صاحب خانہ یعنی اس گھر والوں نے یا اس گھر میں رہنے والے نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی، تو اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، سزا نہیں ملے گی اس کو، یعنی کہ اس کی آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں نکالی جائے گی. اس کی روایتیں انشاءاللہ نکالتے ہیں، اگر مل گئی تو عرض کرتے ہیں. لیکن یہ ہے مطلب وہ ایک ممانعت کی مطلب یعنی کہ سختی بیان کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت میں آنکھ پھوڑ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں تو مطلب یعنی کہ اب تو دنیا داری کے قانون ہے. اب تو اگر جیسے کہ چلیے بھائی قصاص نہیں ہے، حدیث سے پاک میں آیا، تو یہاں تو قصاص کیا گردن اڑا دیں گے، گولی مار دیں گے. یہ کہ یہاں کے قانون میں تو بہرحال یہ کہ وہ ظاہر کیس تو ہو گئی، لیکن یہ کہ وہ آنکھ حقیقت میں پھوڑنا یہاں مراد بھی نہیں ہے کہ آنکھ پھوڑ ڈالو جو دیکھے اس کی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ اقدس میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھانکا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیزے کی نوک اس کی طرف کی، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گیا. اسی طرح کسی موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در دولت پر جلوہ فرما تھے، اور کسی نے جب سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اظہار ناراضی فرمایا. جیسا کہ حضرت سیدنا سہل بن سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے حجرہ مبارکہ کے سوراخ سے جھانکا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوہے کی کنگھی سے سر مبارک کھجا رہے تھے. فرمایا اگر میری توجہ اس طرف ہوتی کہ تو دیکھ رہا ہے
تو میں اس لوہے کی کنگھی کو تیری آنکھ میں چبو دیتا. نظر کے بچاؤ یعنی نظر کی حفاظت کے لیے ہی تو اجازت طلب کرنے کا حکم ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھروں کے دروازے یا کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے، یا ان پر کوئی سادہ سا پردہ وغیرہ ڈال دینا چاہیے جس کی وجہ سے بے پردگی نہ ہو. تمہارا لیے کہ کسی کے گھر میں جھانکا نہ جائے، اور اپنے گھر کو ایسے دروازے اس طرح نہ کھلے رکھے جائیں کھڑکیاں وغیرہ کہ لوگ جھانکیں. لیکن یہ لوگوں کا ایک تجسس ہوتا ہے، دروازہ نہ بھی کھلا ہو نا تو یہ دراڑ سے گھروں میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ ایک عام مرض ہے. یہ اتنا شعور نہیں ہے ان کو کہ نہیں دیکھنا چاہیے. دروازہ بند کا کو رکھا، اگر سب کو دکھانا مقصود ہوتا تو دروازہ کھلا رکھتے، سب نمائش کرو اس کی. چھپانا جب بھی تو دروازہ بند ہے، لیکن جھانکتے. اس سے سب کو بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ اگر دروازے پر دستک دے نا کسی کے، نوک کرے، تو بعض اوقات دروازہ کھلتا تو سیدھی نظر گھر میں جاتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے. اگر کوئی عورت ہے بے پردہ اس پر نظر جاتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر دستک دے کر یا بیل بجا کر سائڈ پر کھڑا ہو جائے کہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے. اور جب اجازت ملے اندر آنے کی تو اندر داخل ہو، بے دھڑک گھس نہ جائے. سلام کرے، پہلے سلام کرے گا وہ جواب دے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح تاکہ وہ پردے وغیرہ انتظام بھی تو کر لے نا. اچانک اس نے ہو سکتا ہے کھول دیا ہو، بچے نے کھول دیا ہو. تو اجازت کے بغیر تو اپنے گھر میں بھی داخلہ نہ ہی ہو، کون کس حال میں ہو اس وقت پردے کے تعلق سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. باپا یہ جس طرح بھی جو موضوع چل رہا تھا تو اس میں خاص کر دیہات اور قصبے وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ان میں مطلب معاملہ یہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے کہ چونکہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور ظاہر چھوٹے سے بڑے ایک ہی محلے میں ہوئے ہیں تو آپس میں کیا پردہ. بلکہ بعض ہمارے جو مدنی قافلے جاتے ہیں تو ان معاملات میں تو یہاں تک دیکھا گیا کہ بالکل وہ پردے کا مطلب دروازے میں کوئی پردے کا اہتمام ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم تو سب ایک ہی برادری کے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں. تو بالکل دروازے جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ مدنی قافلے والوں کا بھی اس علاقوں میں نیکی کی دعوت کے لیے گزرنا یہ بھی بہت آزمائش میں بعض اوقات مبتلا کر دیتا ہے. تو یہاں پر جیسے یہ بھی اگر ہمیں تربیت ملے کہ کس کا کس سے پردہ ہوگا، یا پڑوس میں جو رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعلقات اگر ہیں تو کیا ان میں پردے کی احتیاط کرنا لازم ہوگا؟ اس کا تجربہ باپا مجھے ایک دفعہ ہوا تھا. کسی موقع پہ وہ یعنی پردے کے حوالے سے کوئی بات کی تو اس کا جواب یعنی وہ عجیب و غریب دیا کہ بہت عجیب سا لگا یہ بات. کہتے ہیں کہ بڑے میاں تھے کہ لو اس طرح تو یعنی وہ پردہ ہوگا جیسے عورت اور مرد میں، تو یہ تو دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، تو ایک دوسرے کے حال احوال بھی نہیں پوچھ سکتے کیا؟ یعنی وہ بے پردگی کے حوالے سے نا. اور یہ صحیح مین بھائی نے کہا کہ وہاں پر تو پاپا جیسے وہ بچپن سے بڑے وہیں پر ہوئے نا، ایک ہی گاؤں ہے اور گھر بھی قریب قریب بچپن سے یہ معاملہ، تو وہاں پر یہاں باب المدینہ میں تو دروازہ بجانے کا ہے نا نظام، تو وہ بعضوں کا دروازہ بھی نہیں بجانا نا، یا بجایا تو بس بجا کے اندر داخل ہو گئے نا، اجازت نہیں لینی کہ میں آ جاؤں، یا یہ ڈائریکٹ اندر آ گئے نا. اب اندر آ کے دیکھا کہ وہ صحن میں نہیں ہے تو پھر وہ برآمدے کی طرف بڑھے. اب وہاں بھی کوئی نہیں ہے تو کمرے کی طرف چلے گئے.
یعنی اتنی جو ہے نا وہ ایسا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس میں بعض اوقات نہ دیکھنے کا بھی نظر آ جاتا ہوگا۔ یہ معاملہ یہاں بھی ہے، شہر میں بھی ہوتا ہے، محلوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ سے کیا پردہ، آپ تو گھر کے آدمی ہیں۔ لیکن گاؤں میں یہ لوکیشن اس طرح کا بتا رہے، اس طرح ہوتا ہوگا۔ ہمارے چوریوں ڈکیتیوں سے بچنے کے لیے یہ دروازے بند رکھے جاتے ہیں، بے پردگی سے بچنے کے لیے تو سب تو نہیں رکھتے ہوں گے بند، چوریاں ڈکیتیاں ختم ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہاں بھی وہی حالت ہو جائے، دروازے کھلے، جس کو اندر آنا آ جائے۔ تو بدقسمتی سے بے پردگی بہت زیادہ ہے، پردے کا ذہن ہی نہیں ہے۔ پردے کے آیتیں وغیرہ نکال دو۔ تو اس طرح مطلب یہ غلط طریقہ ہے، بے پردگی حرام ہے، چاہے بچپن میں ساتھ کھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب لڑکی بالغہ ہو گئی تو اب اس پر پردہ فرض ہو گیا، اپنے دوست سے بھی، کہ اب وہ اجنبی ہو گیا اس کا، جس سے اس کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، وہ اس کا اب مطلب اس سے پردہ ہے۔ تو دوست سے تو شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دوستیاں آگے چل کر عشق مجازی کی صورت بھی دھار لیتی ہوں گی، اور یوں بھی ہوتا ہوگا، پھر برادری الگ ہونے کی وجہ سے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہوں گے، یا خاندان میں کہ یہ غریب ہے، یہ مالدار ہے، یا یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں برادری کا، تو اس طرح بھی وہ مسائل کھڑے ہوتے ہوں گے، بھاگ جاتے ہوں گے، یا کورٹ میرج کرتے ہوں گے، یا بغیر نکاح کے ہی کچھ نہ کچھ کر ڈالتے ہوں، تو بھی تعجب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹھنڈی گرم تار ملے گی، بلب تو روشن ہوگا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ پردہ فرض ہے، پردے کا انکار نہ کیا جائے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو مطلب اس میں بہت معلومات ہو جائے گی۔ اس کے صفحہ نمبر 159 پر ایک سوال جواب عرض کرتا ہوں میں۔ سوال: بعض آزاد منش مرد و عورت، یہ بوڑھا جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا کہ بوڑھے نے بولا کہ یہ کیا ہے، تو پھر ملیں گے بھی نہیں، آپس میں دوری ہو جائے گی اور حال احوال بھی نہیں پوچھیں گے کیا، تو ایسے لوگ توجہ سے سنیں کہ بعض آزاد منش مرد و عورت کہتے ہیں کہ علماء کرام عورتوں کو چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں۔ جواب: اس میں علماء کرام کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں، یہ دنیا کے کسی عالم دین کا نہیں، رب العالمین عز و جل کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ دیکھا آپ نے، عورت کے لیے چادر اور چار دیواری کا حکم کسی عام شخص کا نہیں، ہم سب کے پالنے والے رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں، حالات یوں ہیں اور زمانہ ترقی کر گیا اور لوگ چاند پر پہنچ گئے تو فلاں یوں ہو گیا، یہ کچھ نہیں چلے گا، اللہ اور رسول کا حکم چلے گا۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
باحیا خواتین جو ہوتی ہیں وہ تو بہرحال بے پردگی نہیں ہونے دیتی. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز واقعہ سنیے، جو کہ دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ زخمی سانپ کے 8ویں صفحے پر دیا ہوا ہے. حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ پردہ کیے، منہ پر نقاب ڈالے، اپنے شہید فرزند کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی. کسی نے کہا آپ اس حالت میں بیٹے کی معلومات حاصل کرنے آئی ہیں کہ آپ کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے؟ چونکہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا تھا تو کہنے لگی اگر میرا بیٹا جاتا رہا تو کیا ہوا، میری حیات تو نہیں گئی. یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے اسلام میں پردہ ہے، چاہے وہ غم کا موقع ہو چاہے خوشی کا موقع ہو، پردہ کرنا ہے. شادیوں میں بے پردگی سبھی کو تقریباً معلوم ہوگی کتنی ہوتی ہے. ادھر غمی کے موقع پر بھی پردی ہوتی ہے. بیعت جب ہو جاتی ہے نا کسی کی تو عورتیں پھر پردے کا لحاظ نہیں کرتی، عورتیں مرد سب مطلب ایک دم مکس ہو جاتے ہیں، ہو کر دیتے ہیں، ہاں ہو رونا دھونا مچا دیتے ہیں گھر والے جو. اب پردہ خلاص. حالانکہ اس وقت تو جب میت ہوگی تو پردہ تو زیادہ یاد آنا چاہیے. عبرت ہے کہ حکم شریعت زیادہ یاد آئے، اللہ زیادہ یاد آئے، اللہ اور رسول کے احکام زیادہ یاد آئیں. لیکن ایسے موقع پر لوگ بعض اوقات بلکہ اب تو اکثر ایسا لگتا ہے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں کسی کی موت کے موقع پر. افسوس کہ عبرت کا بھی دروازہ گویا بند ہوتا نظر آ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفدر عباس بات کر رہا ہوں، ضلع خنوال شہر ہے ہمارا. تو یہ بعض بچے جو ہے نا اپنی امی اور ابو سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو وہ ان کے والدین کہتے ہیں کہ ہم آپ کے امی ابو نہیں ہیں. یہ ان کے والدین کا کہنا کیسا ہے؟ وہ غصے میں کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تیرا باپ نہیں، کہتے ہوں گے، کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا کہ اس طرح کا بھی کہتے ہوں. پاپا کہتے ہیں. اچھا سنا ہے پاپا پاپا، یوں بہت بھی سنا ہے. کہ ہم تمہارے امی ابو نہیں بن رہے، یہ بھی جاؤ بولتے ہیں. یہ میرا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری وہ بول رہی ہوں کہ اماں بول رہی ہوں کہ ابا جاؤ 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 نہ ہے وہ پھر وہ کریں گے. اب بطور سرزنش کہتے ہوں گے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے. اب پتہ نہیں یہ ہے تو جھوٹ خیر، لیکن اب یہ گناہ بھرا جھوٹ ہے یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے. وہ شاید اس اعتبار سے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا وہ اس وقت شفقت والے ابو جو ہے نا میرے، ان کے لیے تمہارے لیے جو ہے نا اس ٹائم شفقت والے نہیں ہیں. یہ ہے تو اس تو طرح خیر کا غلطی تو بہت ہے کہ ایک بچے کو دوسرے بچے کے سامنے پیار دینا، دوسرے کو دھتکارنا، اس سے وہ بچہ باغی بنے اس کا پورا پورا امکان ہے، اپنے ماں باپ کا مخالف ہو جائے. سوال میں یہ نہیں ہے، وہ اصل میں وہی بدتمیزی کا تذکرہ کیا پیچھے. بچہ بدتمیزی کرتا جی ہے. تو اس بنیاد پر وہ غصے میں کہتے ہیں کہ یعنی گویا کہ ہم تمہارے ماں باپ ہی نہیں ہیں، جب ہم تمہارے ماں باپ ہی نہیں ہیں. لفظ گویا تھوڑی بولتے ہیں، یعنی ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں جاؤ، جی. سرحد کرتے ہیں. تو یہ ہے تو جھوٹ خیر. اب یہ جھوٹ جو غصے میں انہوں نے بطور ڈانٹ ڈپٹ کہا، معلوم کر لینا چاہیے. لکھ لو اس کو، آپ لکھ لیجیے. ہے تو یہ تو 100% جھوٹ.
کہ خلاف واقع ہے نا، کہ سچ کے خلاف ہے. سچ یہ کہ اس کے ماں باپ ہیں، اب یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، تو یہ ہوا جھوٹ. اور ہو سکتا ہے یہ گناہ بھرا جھوٹ ہو. معلومات کرتے ہیں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ غصے میں ہر صورت میں ہر معاملے میں ایک باؤنڈری وال تو ہے نا ہمارے یہاں، شریعت کی لگام ہونی چاہیے. کہ غصے میں ایسا جملہ تو نہ نکلے نا کہ مطلب جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. اور پھر بھی اگر یہ کہے گا نا، بھلے غصے میں بدتمیز بچے کو کہیں گے ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، اس کا اثر وہ بچہ تو غلط ہی لے گا. آگے چل کے اس کے نتائج ہو سکتا ہے کہ خراب ہی نکلے. تو ڈانٹ ڈپٹ میں، پیار دینے میں اعتدال ہونا چاہیے. کہ نہ اتنا پیار دے کہ بچہ سر پہ سوار ہو جائے، نہ اتنا ڈانٹ ڈپٹ کہے، نہ ایسے جملے کہے کہ جو بچہ دل پہ لے لے. جیسے جا تیری محبت میرے دل سے نکل گئی، یہ بھی جملہ ہے لیکن برا جملہ ہی ہے. یہ تو بڑوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، بہت برا جملہ ہی ہے. کہ اس سے مطلب وہ دل پر جب لے لے گا نا تو یہ اس کا نقصان پھر دیر پا ہوگا یا مستقل ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری جامعۃ المدینہ میاں والی سے. پیارا باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر فکر مدینہ کر رہے ہوں اور فکر مدینہ کا آخری وقت ہو اور جیب میں پین وغیرہ نہ ہو تو اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فکر مدینہ کرنے والوں کو فکر قلم بھی کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ جس کو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ فکر قلم بھی تو کرتا ہوگا. دیکھو یہاں ایک قلم، یہ دوسرا قلم، تو فکر قلم کرنی پڑتی ہے. شاید کو لکھنے کی ضرورت پڑ جائے گی، تو اس لیے وہ اب اگر قلم رہ ہی گیا، وہ مل نہیں رہا، تو اگر ایسا دوست ہے جس سے ایک دوسرے کو لینے دینے کی ایک ترکیب ہے تو اس سے لے لے. عوام سے نہ مانگے، عام آدمی سے نہ مانگے، بچے سے. بلکہ دوسرے سے بچنا ہی اچھا ہے. کہ بعض اوقات یہ کہ اب لکھنے کا انداز ہوتا ہے ہر ایک کا. اب آپ ہیں مطلب قوت کا مظاہرہ کرنے والے، بعض اوقات لکھنے والے بہت یعنی کہ وہ زور دے کر قلم سے لکھتے ہیں، اور اس جناب کا قلم جو تھا وہ نازک تھا. آپ نے لگایا زور، اس کا توڑا نب، اس کو بند کر کے دے دیا. وہ اگر ٹوٹ گیا تو بتانا تو پڑے گا نا کہ ٹوٹ گیا. اگر وہ ناراض ہے ہو رہا ہے یا ویسے ایسے مراسم نہیں ہے، وہ نیا لے کر دے، اس کو پیسوں کی آفر کرے کہ قلم ٹوٹ گیا. کیونکہ نب ہی سے تو قلم ہے. اگر قلم کی نوک ٹوٹ گئی تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میرا نام ساجد اتاری، میں ڈگری ضلع میرپور خاص سے 30 دن کا مدنی اعتکاف کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں باب المدینہ فیضان مدینہ میں. باپا جان، میرا سوال ہے، کیا اسلامی بہنیں پیلی چپلیں پہن سکتی ہیں
اور پیلی چپلیں پہننے کی برکتیں بھی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل وہ سورۃ البقرہ میں جس گائے کا تذکرہ ہے، وہ گائے اس کی کھال جو تھی نا، اب وہ پیلا تو جیسے یہ رنگ پیلا، ہم لوگ چپل یہ پیلا پہنتے ہیں، ایسی گائے، ایسے پیلے رنگ کی گائے تو نہیں دیکھی۔ ڈارک ہوتی ہے یہ، جیسے کہ ہماری یہ بہار شریعت یعنی گائے کی کھال کا رنگ پیلا جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے، اس سے کافی یعنی کہ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ اردو میں وہ پیلا لکھتے ہیں، ہے وہ یہ براؤن سے ملتا جلتا ہے۔ تو اس کھال کی مناسبت سے اگر چپل پہنے تو اس سے فکریں کم ہوتی ہیں، اور کالے چپل پہننے سے فکریں بڑھتی ہیں۔ چپل، جوتی، بوٹ، اس طرح وہ چپل یا جوتی بوٹ جو بھی پہنے یہ اس رنگ کا پہنے، پیلے جو گائے کا پیلا ہوتا ہے اس طرح کے رنگ پر مطلب پہنے۔ یہ مردوں عورتوں کے لیے کوئی فکس تو نہیں ہے، مطلق کرنے کے جو یہ چپل پہنے، تو عورتوں کے تو پہننے زنا نہیں وضع کے ہیں، مردانہ پہننے کی تو ان کو استنجا خانے میں بھی اجازت نہیں ہے عورتوں کو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے ایک چپل رکھ دیتے ہیں، مرد عورت دونوں ہی وہ استنجا خانے میں چلے جاتے ہیں پہن کر۔ تو اگر مردانہ چپل باہر رکھی ہوئی ہے تو عورت نہیں پہن سکتی، مرد پہنے گا۔ زنانہ چپل رکھی ہوئی ہے، عورتوں کی چپل جو مخصوص ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی ہے، تو مرد پہن کر استنجا خانے میں نہیں جا سکتا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ تو جس میں گھر میں عیسائی بہنیں بھی ہیں، عیسائی بھائی بھی ہیں، تو یہ دو طرح کے چپل رکھیں استنجا خانے کے لیے، تاکہ یہ دونوں اپنے اپنے چپل استعمال کر سکیں۔ اب زنانہ چپل جو ہے نا، اس میں تو تراش خراش، بیل بوٹے اور فیشن بہت زیادہ ہے، اونچی ایڑیاں، اور یعنی کہ جتنا عورتوں میں فیشن ہے اتنا مردوں میں نہیں ہے۔ ان کے لباس، ہر چیز میں مطلب ان کا انداز جو ہے نا، یہ مردوں سے کہوں 100 گنا ایڈوانس ہے تو شاید چل جائے، مبالغہ، اتنی ان کے معاملات ایڈوانس ہیں، کیا کپڑوں کے، کیا جوتوں کے، کیا گھر کی سجاوٹیں بھی ہے، ادھر گلدستہ رکھا تھا، ادھر گلدستہ تھا، ادھر پھول تو ادھر، یہ کیا کیا چیزیں، یہ بیچاریاں شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ ان کو لانے کو جو سمجھ میں آتا ہے یہ اٹھا کے لا کر رکھ دیتی ہے۔ مردوں کو اتنی پنچات نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں کی، میں جو سمجھ سکا ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ دونوں کے لیے یہ چپل پیلے بھلے دونوں ہی پہنے، اپنے اپنے وضع کے، اپنے اپنے انداز کے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، جیسے ابھی گرمیوں کا مہینہ ہے تو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اگر پسینہ بدبودار ہو جائے تو کیا مسجد کی حاضری معاف ہو جائے گی؟ اور سینے کو خوشبودار بنانے کا مدنی نسخہ عطا فرما دیں۔ اب ظاہر ہے کہ پسینہ اگر بدبودار، پسینہ تو ہوتا ہی بدبودار ہے عام طور پر، لیکن ایسی بدبو جس سے یہ بدبو پھیل رہی ہے، برابر والے کو بھی آ رہی ہے جیسے، تو اب یہ پسینہ پھر بدبو ناگوار، بعضوں کی ناگوار بدبو ہوتی ہے، تو اب اگر ایسی بدبو ہے اس کے پسینے میں، کپڑے بھی بدبودار اس سے ہو جاتے ہیں، تو اگر بدبو آتی ہے اس سے دوسرے کو بھی، تو ایسی صورت میں مسجد کا داخلہ معاف ہے، بلکہ مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ جماعت سے نماز بھی
اس طرح بدبو کے ساتھ پڑھنے آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بدبو دور کرے۔ اب غسل سے دور ہو سکتی ہے تو غسل کر لے، کپڑے تبدیل کرنے سے دور ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کپڑوں میں بدبو بس گئی ہے، کپڑے تبدیل کر دے۔ دونوں صورتیں نہیں ہیں، کوئی خوشبو ملنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے تو خوشبو مل لے، باڈی اسپرے آج کل آتے ہیں اس سے بدبو دور ہوتی ہے تو وہ اسپرے کر لے۔ تو اس طرح کوئی بھی ایسی صورت اختیار کرے کہ جس سے بدبو دور ہو جائے۔ غالباً بعض غذاؤں سے بھی پسینے میں بدبو آتی ہے، تو ان غذاؤں پر غور کر لے کہ کس غذا سے مجھے پسینے میں بدبو آتی ہے، تو وہ غذا ترک کر دے، پرہیز کرے اس سے۔ یہ کوئی نہ کوئی ایسا انداز اختیار کرنا ہوگا جس سے بدبو نہ کپڑوں میں آئے پسینے کی، نہ منہ سے بدبو آئے، نہ کسی اور چیز سے۔ اب جیسے کہ وہ چادریں ہیں، یوں کھانے پر بٹھا لیا، پردے پردہ کر دیا، پھر سالن اور شوربہ بھی اس میں گرتا ہوگا، سالن میں یہ ڈوب بھی جاتی ہوگی، کیونکہ وہ حرص کا انداز جو کھانے کا ایسا مارا ماری والا ہوتا ہوگا، خصوصاً یہ سالن میں یہ جب گرتی ہوگی تو زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہوگی کپڑوں میں۔ پھر یہ کہ ہاتھ بھی پونچھ ڈالتے ہوں گے بھیڑ میں تو اپنی چادر سے، تو اب چادر سے کیونکہ سالن کھانا اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، لیکن جب یہ کپڑے سے مل جاتی ہے نا، کپڑے پہ لگ جاتی ہے تو اب یہ بہت خراب بدبو ہو جاتی ہے۔ اپنا سونگو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں نا تو بہت، اب تولیے کا اندازہ لگا لے، تولیہ جس سے ہاتھ پوچھتے ہیں لوگ، اگر بعد ہوگا اتنی بدبو ہو جاتی ہے کہ بالکل یعنی کہ موڈ خراب ہو جائے، اگر زیادہ اس کو دھونے میں لحاظ نہ رکھا جائے تو تولیے کا۔ تو وہی کھانے پینے کے بعد لوگ ہاتھ برابر بعدوں کا نہیں دھوتے تو اس سے بدبو ہو جاتی ہوگی، تو اس لیے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ بوتلوں سے پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کا طریقہ بوتل ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو عرض کرتا کہ بوتل کو منہ لگا کر پانی پیتے ہیں، تو اس طرح وہ منہ کا تھوک اس میں، یہ جیسے بوتل کو یوں منہ میں ڈال لیا نا، تو اس طرح یہ اس پر آپ کا لعاب لگ گیا، تھوک لگ گیا۔ اب اس کو آپ نے کیا بند، تو یہ تجربہ کر لیں گے یہ منہ جو ہے نا اس کا بدبودار ہو جائے گا۔ اب دوسرا کھولے گا اس کو تو ایک تو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اس کی بدبو تھوڑی بہت پھیلے، ورنہ جو پیے گا اگر اس کا ناک حساس ہوا تو اس کو بدبو آئی، کراہیت آئی۔ تو یہ گھر میں بھی ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ اب یہ خطرہ کو چلا نہ جائے، نہیں کس خاص رسک ہے نا، میں چلو یوں کر لیتا ہوں، تو یوں میری کوشش یہی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی کو جھوٹا پانی دینا ہوتا ہے تو پھر منہ لگا کر ہی جھوٹا ہو سکتا ہے، اوپر سے تو جھوٹا ہوگا نہیں فضاؤں سے، تو یہ مطلب کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جھوٹا پانی یا فیضان مدینہ میں یہ بوتلیں فیضان مدینہ کی یہ بک جاتی ہیں، یہ لے جانے کی ہم لوگ مطلب اجازت دیتے نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں کہ میں نے یہ بتایا تو اب یہ کوئی بولے کہ وہ سچے پانی کو جھوٹا کر کے دے دو، تو سچائی صحیح ہے اور یہی پینا ہے، لے نہیں جانا اس کو۔ تو حکمت عملی جب یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، نہ میں نے پڑھی ہیں، حکمت عملی تجربہ ہوتے ہوتے ہو جاتا ہے۔ اب اگر منہ لگ ہی گیا تو اس کا ایک اور طریقہ ہے، اگر منہ لگ گیا اس کو خیال نہیں رہا یا منہ لگائے بغیر پینا نہیں آتا، تو ایک طریقہ یہ ہے اس کا
کہ یوں اس کے پانی پینے کے بعد یوں منہ کو پونچھ لیں گے نا تو لعاب صاف ہو جائے گا، تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے کے سامنے یہ کریں گے اس کو کراہیت آئے۔ جس کی چادر صاف ستھری ہو وہی یہ کرے۔ ہاں، اس کی چادر صاف ستھری نہیں ہوئی، اس کی چادر ہی بدبودار ہے تو پھر اپنا فیض پھر وہ زیادہ بخشے گی اس کو، بوتل کو وہ زیادہ بدبودار کر دے، ہو سکتا ہے۔ چادر تو سب مسجد میں چادر، امامہ شریف، یہ سب چیز جو ہے نا یہ خوشبودار رکھنی ہے اپنے کو، حتی الامکان خوشبوئیں لگاتے رہیں اس کو، نہیں تو کم از کم دھوتے رہیں ان کو۔ یہ میلے چکٹ بعض اوقات امامے ہو جاتے ہیں کہ اس کے برابر میں کھڑا رہنا دشوار، اتنی بدبو آتی ہے۔ تجربہ ہے کسی کو؟ ہے نا؟ تو وہ سر بھی ہل رہے ہیں، کچھ ہاتھ بھی تھوڑا تھوڑا اٹھ رہا ہے، تو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھائے کہ یہ مسجد میں ہے۔ بس یہ ایک بار ٹوپی پر باندھ لیا پھر پتہ نہیں برسوں تک چلاتے ہیں، مہینوں تک چلاتے ہیں، بس وہ کھلنے کا نام نہیں، اور اس کی یہ کناریاں جو ہے یہ تیل لگ کر کالی پڑ جاتی ہیں اور بدبودار ہو جاتی ہیں۔ وہ بعض اوقات خود کو باندھنا نہیں ہوتا نا، تو وہ اسلامی مقرر کیا ہوتا ہے نا کہ یار اس سے بندھوانا ہے نا۔ اب جو ہے نا وہ ہفتے 2 ہفتے نہیں وہ ہوتا ہے اس سے مقرر نا، اب جیسے یار آنا یار ذرا امامت تو باندھ دے یار، اچھا چلو بھائی۔ اور ایسے میں پھر اس سے دوستی کر لینا بھائی جسے روز ملاقات ہوتی ہے، اسی سے دوستی کیوں کی تھی بھائی جس ہفتے میں ایک بار ملنا ہے؟ میں یہ نہیں مشورہ دوں کہ آپ کو پاجامہ پہننا بھی تو نہیں آتا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں تو سیکھ لو امامہ باندھنا، کائے کو کسی کو محتاج ہے؟ یعنی یا تو یہ ہوتا ہوگا کہ اپنے کو امامہ جیسے میرے کو نہیں آتا صحیح باندھنا، تو صحیح باندھنا نہیں آتا ہوگا، تو وہ دوسرا جو ہوتا ہے ٹائٹ باندھ کر ذرا یوں اپنا روپ پڑے، تو یہ کوٹاڑا روپ ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائٹ بندواتے ہوں کسی سے، ہے نا؟ روزانہ ہے نا کہ خود اچھا باندھنا نہیں آتا دوسرے سے بندواتے۔ میرے کو تو ایک ہی میرا خریدار ملا امامے میں اب تک، وہ اپنے پنجاب میں آپ کے ایک بچہ، تو مجھے بتانے والے نے بتایا کہ ایک بچہ پنجاب میں ہمارے خاندان میں ایسا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس نے بولا کہ یہ جو نعت خوان مدنی چینل پر امامہ باندھتے ہیں نا، مجھے یہ امامہ نہیں باندھنا، میں باپا والا امامہ باندھوں گا، یہ باپا کی طرح مجھے باندھنا بے ترتیب۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ ٹائٹ امامے میں ہم خوش فہمی میں ہوتے ہیں، یہ بیچارے ٹائٹ امامہ ہمارے ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے بعد ذمہ داران اس کو بندھواتے ہوں گے، یہ میرے سے ڈرتے ہیں، باقی ان کو بولتے ہوں گے یوں کرو یوں کرو یوں کرو، یہ کرواتے ہوں گے، نعت خوان یسر کرتے ہوں گے، بیچارے کریں گے ورنہ پڑھنے نہیں دیں گے ان کو۔ ایک میرا گمان ہے، واللہ اعلم، 300-400 کا عملہ ہے ہمارے پاس، ایک سے ایک ماڈرن اندر ہے، مطلب اللہ بہتر ہے، ہاں وہ کرتے ہوں گے بالکل، نعت خوان کو، قاری صاحب کو، سب کو مطلب یعنی کہ لائن میں لگاتے ہوں گے، ان کی اطاعت کرنی پڑتی ہوگی ان کو، نہیں تو یہ پڑھنے نہیں دیں گے ان کو۔ واللہ اعلم بالصواب، حقیقت حال اللہ جانتا ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بابا اس میں یعنی یہ ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ مطلب یعنی کہ ذرا بال وغال صحیح ہوں، اور اس طرح کا تو بول سکتے ہیں نا؟ نہیں مطلب حرج نہیں، اچھی بات ہے، بلکہ کہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ وہ داڑھی الجھی ہوئی ہے، بال الجھی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، درست کرنے کا، یہ تو بالوں کا اکرام کرنے کا حکم ہے کہ بالوں کا اکرام کرے، داڑھی رکھی ہے تو اس کو بال رکھیں، دھوئے، اس میں تیل لگائے، کنگھا کرے، یہ تو ہے، مطلب اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بالوں کے تو باپا بال تو باہر اب امامہ، اب یہ کہ جیسے میں نے باندھا تو میں نے اس طرح کا تو نہیں باندھا نا کہ جس طرح مذاق اڑے، ہے نا، باندھا ہے، نارمل باندھا ہے، ٹائٹ اب وہ نہیں آتا خوبصورت باندھنا، کوشش کی میں نے، نہیں، کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی جلدی ہوتی ہے۔ پاپا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں کی اگر کچھ جھلکی نظر آئے تو وہ زیادہ پیارے لگتے ہیں، یہ محبت ہوتی ہے بالوں سے۔ اب وہ دیکھو ہر ایک کے پاس حسن نظر نہیں ہوتا، ہر ایک نظر عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتا، تنقید کی نظر سے دیکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، کہ اگر میں اس طرح ذرا، میں تو خیر بکھرا الحمدللہ رہتا بھی نہیں ہوں، کبھی میرے اس طرح بال جس کو یوں کہا جائے کہ الجھے سے بال ہیں اس کے، اس طرح میرا خیال ہے نوٹ نہیں کیا ہوا کسی نے، کنگھی میں بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ، تیل میں بھی ڈال لیتا ہوں، ابھی تیل ڈال کے ہی آیا ہوں الحمدللہ۔
ऐसा इमाम मुझे बांधना नहीं आता सही, मैंने सही बोलता हूँ, मैंने 100 मरतबा कोशिश की, पर मुझसे सही बनता नहीं है। वक्त भी लगता है तो यूं भी बातों का सुस्ती होती है कि अब जल्दी है पहुंचना है, यूं भी। अब देखो ये मैं सेट करता रहता हूं, अब ये देखो यहाँ टोपी नजर आ रही है, क्या करूं यार। अब और मसला खड़ा हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मेरे सोहणे मुर्शिद दा सब्ज़ इमाम आए, कालियां जुल्फां ते सोहना चिट्टा कुर्ता है। मेरे सोहणे मुर्शिद दा सब्ज़ इमाम आए, कालियां जुल्फां ते सोहना चिट्टा कुर्ता है। मेहंदी लगी दाढ़ी वेखो पया लश्कार दा, मेरा पीर 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 मेरा पीर। खानका शरीफ पंजाब से हमारे एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, बाबा जी कुछ अर्ज करें। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खानका शरीफ से तुहाडा फजाना मदीना उत्थे दरस से मेरा बच्चा तालिब इल्म है जी, ते उसने मैनू भेजा बजा, लेकिन मैं तो कोई माल मूल चलावन वाला बंदा है, ऐसा मैनू इतना शऊर भी ना, ते बच्चे नू दाखिल करावन च मैनू कोई शऊर हो गया, कुछ इत्थे आवन ज्यादा शऊर हो गया। ते उसने बच्चे मेरे आख्या है भाई बाबे जी का मुरीद तो भी होना है, मेरे वास्ते मैं भी होना है, ते दुआ भी करावनी, ते मेहरबानी हो जावे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा इनके बेटे ने भी मुरीद होने का कहा है, इन्हें भी मुरीद होना है। यहाँ भी हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं और मैं भी यहाँ मौजूद हाजरीन और मदनी चैनल के वो नाजरीन जो अब तक किसी सिलसिले से मुरीद नहीं हैं, आइए मौका अच्छा है, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुजूर सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं और अमीर अहले सुन्नत तौबा भी करवाते हैं। आइए अपने गुनाहों से तौबा भी करते हैं और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुजूर गौस पाक के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। बाबा हम सबको अपना मुरीद फरमा लीजिए। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह
मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आली शान कादिरिया रज़विया मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौस आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौस पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब बाबा जी आपने तौबा कर ली है तो अब दाढ़ी भी एक मुट्ठी बढ़ानी है आपने, कम से कम एक मुट्ठी, और छोटी करी अब तक, इसकी तौबा भी करनी है इंशाअल्लाह। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना से बाबा एक सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरा बाद में सवाल करवा लीजिए। वो रिवायत मैंने कहा पूरी देख लो। वो मैंने जो आंख फोड़ने वाले पर किसास के ताल्लुक से जो कहा था कि उस पर किसास नहीं, फिर इसकी तफसील भी अर्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारी जो गुफ्तगू थी वो गलत थी। अब दुरुस्त गुफ्तगू जो है वो मैं पर्दे के बारे में सवाल जवाब सफ़ा 310 से शुरू हो रही है, तो वो एडिट भी कर लें और इसका इजाला भी किए लेता हूँ। हज़रत सैयदना अबू दर ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर ताजदार मदीना मुनव्वरा सुल्तान मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जिसने इजाज़त मिलने से पहले ही पर्दा हटाकर मकान के अंदर नजर की और घर वालों के सित्र को देखा, उसने ऐसा काम किया जो उसके लिए हलाल न था। जब उसने देखा अगर कोई बढ़कर उसकी आंख फोड़ दे तो इस पर मैं उसे यानी आंख फोड़ने वाले को शर्म ना दिलाऊंगा। अगर कोई ऐसे दरवाजे के पास से गुजरा जिस पर ना कोई पर्दा है और ना दरवाजा बंद है, लिहाजा उसने देखा तो उस पर गुनाह नहीं बल्कि खता घर वालों की है। इसके तहत वो ये देखना जो ये बिला कस्द ना बगैर किसी इरादे का अचानक नजर पड़ गई, वरना ये कि नजर जानबूझकर किसी के घर में अंदर झांकने की इजाजत नहीं है। खैर, तो इस रिवायत के तहत मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के अल्फाज इससे शर्म ना दिलाऊंगा के तहत फरमाते हैं, यानी आंख फोड़ देने वाले को ना तो कोई सजा दूंगा ना मलामत करूंगा, क्योंकि यहां कसूर उस झांकने वाले का है। अब इसके तहत मजीद ये फरमाते हैं मुफ्ती साहब कि अहनाफ ने हनफियों के नजदीक ये फरमाने आली डराने धमकाने के लिए
ورنہ اس آنکھ پھوڑنے والے سے آنکھ کا قصاص ضرور لیا جائے گا۔ رب تعالی نے فرمایا العین بالعین، اچھا غلطی ہے، صفحہ 311 پرانا ہے، العین بالعین لکھا ہے اور یہ ہے بھی آیت۔ آنکھ تو آنکھ کے بدلے پھوڑی جا سکتی ہے، نہ کہ تاک جھانک کے عوض۔ تاک جھانک کرنے سے آنکھ پھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور ڈانٹ ڈپٹ ایسا فرمایا۔ یہ ہمارے حنفیوں کا موقف ہے۔ یہ آیت ملی؟ اچھا، تو یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے، اس میں پردے کے بارے میں سوال جواب میں یہ کتابت کی وہ کمپوزنگ کی غلطی ہے۔ العین بالعین لکھا ہوا ہے جبکہ نون پر زبر ہے، العین بالعین۔ تو جن کے پاس یہ کتاب ہے صفحہ 311، تو العین بالعین کی جگہ العین بالعین کر دیں، یعنی نون کا پیش جو ہے اس کو زبر بنا دیں۔ صفحہ نمبر 311 پردے کے بارے میں سوال جواب۔ یہ تو جتنے بھی نسخے ہیں نا سب کو درست کرنا پڑے گا، آیت قرآنی ہے۔ یہ مکتبے والوں تک حاجی امین آپ نوٹ کر لیجئے اور اس طرح بھائیوں کو بٹھا دیجئے، یعنی اگر یہ اس کا آدھی بلیڈ ہوتی ہے نا، اس سے اس کو کھرچنے کا طریقہ ہے، اس کے گولائی کا اوپری حصہ کھرچ دیں گے نا بلیڈ سے تو زبر رہ جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے، مگر یہ اس میں دیر لگے گی۔ دوسری صورت یہ کہ اس کو قلم سے کاٹ دیں اور اوپر دوسرے رنگ کے قلم سے زبر کر دیں۔ ایک ہی رنگ سے کریں گے تو شاید گڑبڑ ہو جائے گی، مگر یہ جلد بازی میں کریں گے تو گڑبڑ ہوگی، احتیاط سے کرنا ہوگا۔ مگر یہ کرنا ہے، یہ آیت قرآنی ہے، اس کی غلطی زیر زبر کی چلے گی نہیں۔ جی چٹ لگانا بہت بڑا کام ہے، آسان وہ ہے قلم زد کر دینا۔ چٹ لگانے سے خوبصورتی بہت آ جاتی ہے۔ اب جس طرح بھی دیکھو، یہ پیش کو زبر بنانا ہے، یہ مہربانی کر کے آپ کا کام ہے، اور مجھے کارکردگی دیجیے کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی یہ کتاب جس کے پاس بھی ہے، صفحہ نمبر 311 کی نیچے سے دوسری سطر میں العین بالعین لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ العین بالعین نہیں ہے، نون پر پیش نہیں ہے، بلکہ نون پر زبر ہے۔ یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، تو اس کو درست کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اگر شہید کو کوئی غلطی سے کوئی غسل دے دے اور کفن دے دے، اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ شہید کو اچھا غسل و کفن دے دے، وہ شہید جو مطلب آلات حرب سے وہ اس کی صورت ہے۔ ہر شہید جیسے تو بہت سارے مجازی شہید ہوتے ہیں، ان کو تو غسل کفن دیا جاتا ہے، لیکن بعض صورت ایسی ہے جس میں غسل کفن نہیں دیا جاتا، جیسے کوئی ڈاکو مار دیتے ہیں جان مال کی حفاظت کے لیے جو لڑتا ہے، ہاں ہے اس کا غسل کفن نہیں ہے، لیکن سبھی دیتے ہوں گے غسل کفن۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں بہار شریعت میں، ہاں وہ بہار شریعت سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اب اگر کسی نے غسل اور کفن دے دیا، جس کو غسل کفن سب بھی دے رہے ہوں گے، میرا خیال ہے 100% احتیاطاً نہیں کہتا میں،
اگر نہیں دیں گے تو پبلک ان کو مطلب پریشان کرے گی. یہ کیا کر دیا تم نے؟ جو ڈاکو جس کو مار دیتے ہیں نا وہ ظلمن شہید ہے. ظلمن مارتے ہیں نا ڈاکو, تو موبائل فون چھین رہا ہے اور گولی مار دی, یہ ظلمن شہید ہوا نا. اس کے احکام ہے غسل کفن کے بہار شریعت میں. اگر موبائل فون کے تعلق سے نہیں ہو تو موبائل فون اس وقت ایجاد نہیں ہوتا, لیکن ظاہر موبائل فون بھی آ گیا, اس میں پیسے بھی آ گئے. اغوا برائے تاوان کیا تو مسئلہ دیکھ لیتے ہیں چوتھے حصے میں. باپ ہم دوسرا سوال چلائیں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد حمزہ اتاری سردار آباد فیصل آباد سے. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران سجدے میں ناک کی کون سی ہڈی, کیا آنکھوں کے درمیان سا ہے ناک کا اوپر والا وہ لگے یا ناک کے کونا لگے؟ پلیز اس کو رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہ تو ناک کی نوک کہلاتی ہے, ہڈی یہ ہڈی ہے, ابری ہوئی ہے نا, تو یہ ہڈی لگانی ہے. نوک لگانے کو تو بولا نوک لگا دی صرف تو واجب ادا نہ ہوگا. البتہ نوک ایک دم دبائیں گے تب بھی ہڈی بظاہر تو لگی جاتی ہے لیکن تکلیف ہوگی. یہ ہڈی مراد ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا نام محمد زبیر الحسن اتاری ہے. گلزار طیبہ سرگودا سے میرا تعلق ہے. جو دعا مانگی جائے پوری ہوتی ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اذان کے دوران حی علی الصلاۃ کے لیے دائیں طرف اور حی علی الفلاح کے بائیں طرف منہ کا رخ کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا کرنا بھول جائے تو آیا کہ اس سے اذان ہو جائے گی؟ پیارے پاپا جان, اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر منہ کرنا بھول جائے تو اذان تو ہو جائے گی. اور ایک سوال اس سے پہلے بھی کیا انہوں نے, جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے. جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو وہ قرآن کریم کی آیت ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں. اب آئیے کہ بعض اوقات دعا کی قبولیت کے فوراً اثر ظاہر ہوتے ہیں, بعد میں دیر سے ہوتے ہیں. ان کی تفصیلات ہیں کہ دعا کی قبولیت کے مختلف صورتیں ہیں کہ اس دعا کے بدلے جو مانگا بظاہر وہ نہیں ملا, لیکن اس کے بدلے مصیبت دور کر دی جاتی ہے. یہ اس کی برکت ہے دعا کی. مثال کے طور پر آپ دکان پر جا رہے تھے اسکوٹر پر اور دعا کر کے نکلے گھر سے اور اسکوٹر پر دکان پر پہنچ گئے آپ, ورنہ یہ تھا کہ دعا کر کے نہ نکلتے تو ایکسیڈنٹ ہونا تھا. تو وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے, آپ کو پتہ نہیں چلا, لیکن ایکسیڈنٹ سے آپ بچ چکے. دعا پڑھ کے نکلے, دعا کر کے نکلے تھے. تو اس طرح دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں روک دی جاتی ہیں, ٹال دی جاتی, ایسا بھی ہوتا ہے. تو دعا کی قبولیت کی صورتیں, ایک تو یہ کہ مصیبت ٹل جاتی ہے, یعنی ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ بظاہر مل جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کی جی یہ اپنے
फैजान सुन्नत का ही है। मीठे मीठे साईं भाइयों, कबूल होने के माना समझने में खता खाने की वजह से शैतान वसवसा डालता है। दुआ कबूल ही कबूल है, कबूलियत की सूरतें मुख्तलिफ है, लिहाजा कबूलियत दुआ की 3 सूरतें मुलाहजा फरमाइए। नंबर 1, जो उसने मांगा वो ना दिया गया कि इसके हक में बेहतर ना था, और वो अरहमुर राहिमीन जल्ला जलालहू अपने बंदों के हक में बेहतरी चाहता है। नंबर 2, इस दुआ मांगने वाले पर कोई सख्त बला और मुसीबत आनी थी, जिसे इसका परवरदिगार अज़्ज़ा वजल इस बज़ाहिर कबूल न होने वाली दुआ के सिले में दूर फरमा देता है। मसलन इतवार को बाद नमाज मगरिब स्कूटर के हादसे में इसका पाँव टूटने वाला था, और असर की नमाज में इसने दुआ मांगी कि या अल्लाह फुला पर जो मेरा 1000 रुपया कर्ज है वो रकम आज मगरिब के बाद मुझे मिल जाए। ये नमाज मगरिब अदा करके स्कूटर के जरिए सही सलामत मकरूज के पास पहुंच गया, मगर उसने कर्ज नहीं लौटाया। इससे मांगने वाला ये समझा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मगर इस बेखबर को क्या खबर कि मकरूज के पास पहुंचने से कबल हादसे में इसका जो पांव टूटने वाला था वो इस दुआ की बरकत से नहीं टूटा। अगर दुआ ना मांगता तो पांव ने हादसे में टूट जाना था। नंबर 3, यह कि जो मांगा दिया जाता, बल्कि इस दुआ के इवज यानी बदले में आखिरत में सवाब का जखीरा अता किया जाएगा। जैसा कि हदीस पाक में फरमाया, जब बंदा आखिरत में अपनी उन दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में मकबूल ना हुई थी, तमन्ना करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और सब यहीं यानी आखिरत के वास्ते जमा हो जाती। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मसला नंबर 5 पूरा सुना दो, या अगर मकतूल यानी कत्ल शुदा आदमी शहर वगैरह में मिला और मालूम है कि चोरों ने कत्ल किया है, खा असलहे से कत्ल किया हो या किसी और चीज से, तो गुस्ल ना दिया जाए। अगरचे ये मालूम नहीं कि किस चोर ने कत्ल किया, यूं ही अगर जंगल में मिला और मालूम नहीं कि किसने कत्ल किया तो गुस्ल ना देंगे। यूं ही अगर डाकुओं ने कत्ल किया तो गुस्ल ना देंगे, हथियार से कत्ल किया हो या किसी और चीज से। तो ये आपने देखा कि डाकू जिसको मार डालते हैं, चोर मार डाले, डाकू मार डाले, तो उनको मतलब गुस्ल नहीं दिया जाएगा। मुर्दा मिलता है जब, अगर वो जिंदा रहा काफी देर तक, नमाज वगैरह का वक्त आ गया जख्मी जी, तो ये हुक्म नहीं होगा। हाँ, यानी जख्मी कर दिया डाकुओं ने और बाद में ये मर गया तो गुस्ल देंगे, और फौरन मर गया तो गुस्ल नहीं देंगे। तो बाजों का डाकू गोली मारते हैं, बेचारा तड़प कर ठंडा हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो फौरन मर गया तो गुस्ल दे देंगे, और फौरन नहीं मरा, अस्पताल में जाकर जख्मी रहा और फिर मरा तो गुस्ल नहीं देंगे। देखिए, इसको तवज्जो से सुने, नाजुक मसला है। बाहर शरीयत
صفحہ جلد تیسری جلد پہلی صفحہ نمبر 861 سے یہ میں نے پڑھ کے سنایا تھا. مزید اسی صفحے پر مسئلہ نمبر 8. کوئی شخص گھائل ہوا یعنی زخمی ہوا مگر اس کے بعد دنیا سے متمتع ہوا، یعنی دنیا سے اس نے کوئی نفع اٹھایا، فائدہ اٹھایا، مثلا کھانا کھایا یا پیا یا سویا یا علاج کیا. اگرچہ یہ چیزیں بہت قلیل ہوں، یا خیمے میں ٹھہرا، یعنی وہیں جہاں زخمی ہوا، یا نماز کا ایک وقت پورا ہوش میں گزرا، بشرطے کہ نماز ادا کرنے پر قادر ہو، یا وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ کو چلا، یا لوگ اسے معرکے سے اٹھا کر دوسری جگہ لے گئے، یعنی جنگ کی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ، یعنی جنگ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے گئے، خواہ زندہ پہنچا یا راستے ہی میں انتقال ہوا، یا کسی دنیاوی بات کی، وصیت کی یا بیع کی، یعنی کچھ بیچا یا کچھ خریدا یا بہت سی باتیں کی، تو ان سب صورتوں میں غسل دیں گے، بشرطے کہ یہ امور جہاد ختم ہونے کے بعد واقع ہوئے. اور اگر اثناء جنگ یعنی دوران جنگ میں ہو تو یہ چیزیں مانع شہادت نہیں، یعنی شہادت میں رکاوٹ نہیں، یعنی غسل نہ دیں گے. اور وصیت اگر آخرت کے متعلق ہو، یا وہ ایک بات، یا وہ آخرت کے متعلق ہو، یا ایک بات بولا اگرچہ لڑائی کے بعد، تو شہید ہے، غسل نہ دیں گے. اور اگر لڑائی میں نہیں قتل کیا گیا بلکہ ظلمن، تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی پائی گئی تو غسل دیں گے، ورنہ نہیں. تو یہ تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکو نے مار دیا کسی کو تو فوراً مرا، یا جو میں نے بیان کی چیزیں بہار شریعت میں سے ایسی صورتحال پیش ہوئی، اس کو دیکھ کر ہی اس کا شہید کا حکم ہوگا. اگر اس کا شہید کا حکم باقی رہے گا تو غسل نہیں دیں گے، ورنہ دیں گے. یہ بہت غور کر کے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، علماء سے مشورہ کر کے مسئلہ پڑھ کے دیکھنا ہے اس کو، ورنہ یہ کہ غسل میت فرض ہے، فرض کفایہ، یہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. اب یہ کہ کسی کو غسل نہیں دینا تھا، ایسا ہے کہ وہ ڈاکو نے گولی ماری، فوراً بیچارہ شہید ہو گیا، تو اب اس پر غسل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں غسل دے دیا تو لکھا نہیں ہوئی جس میں. اب اچھا کفن بھی نہیں دینا ہے، پھر وہ پہنے کپڑوں میں، ڈاکو نے مار دیا اس کو، پہنے کپڑوں میں اس کو دفنانا ہے، فوراً مر گیا تو. اب اسی طرح وہ جو دھماکے میں مرتے ہیں اس کا، لاشوں کے چتڑے اڑ جاتے ہیں، سب کو آج کل غسل تو دیتے ہی ہوں گے، مطلب کفناتے بھی ہوں گے، کیونکہ ہے یہ بھی ذرا کہ ایک واردات ہی ہے. اب خدا بہتر جانے اس کا حکم اٹکل سے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں ڈکیتی اور چوری کی واردات مراد نہیں ہے، یہاں ظلمن قتل ہے، اس کا معلومات کرنی پڑے گی. یہ میرے ذہن میں آیا کہ دھماکے میں جو مرا اس کا کیا، یا ڈکیتی مقصود نہ ہو، لوٹنا مقصود نہ ہو، ویسے گولی مار دی جیسے دہشت گردی میں مارتے ہیں، ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے، اس میں بھی ڈکیتی مقصود نہیں ہوتی، اپنے حریف کو مارنا ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ خاندانی جھگڑا ہوتا ہے، انتقاماً مارتے ہیں، اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، یہ میرے باپ کو مارا تھا تو بیٹا مار دیتا ہے. بعض جگہ یہ خاندانی نسلوں میں چلتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے.
गुनाह ये, तो बहरहाल होती है। तो इसमें क्या हुक्म होगा, भी इसमें ज़िमनन मसाइल निकल रहे हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा जामियतुल मदीना के एक तालिब इल्म एतिकाफ में है, सवाल अर्ज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल वाजिद, मैं फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची के शोबा जामियातुल मदीना का तालिब इल्म हूँ। प्यारे बापा जान, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि कुछ हजरात जब वज़ू खाना जाते हैं तो बैठने से पहले टूटी खोल कर चेक करते हैं कि पानी आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा होता है तो बाज़ औक़ात टूटी ऐसी होती है कि थोड़ी सी खोलते ही काफ़ी पानी बहा देती है, तो क्या इस पर इसराफ का हुक्म लगेगा या नहीं? प्यारे बापा जान, मेरी और मेरे घर वालों और सारी उम्मत की बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न वुज़ू ही की पोजीशन में बैठकर अगर नल खोले हाथ धोने के लिए कि अगर पानी है तो हाथ धुल जाएंगे, नहीं है तो पता चल जाएगा, तो इसमें फ़र्क ही क्या पड़ता है कि पहले से खड़े खड़े ये जनाब थोड़ा हरकत करने की भी तकलीफ नहीं फरमाते, तो मस्जिद का पानी ज़ाया करने पर तुले हुए। इसलिए मशवरा यही है कि पहले बैठ जाए आस्तीने चढ़ाकर, या बगैर जिस तरह भी बैठकर अपने हाथ धोने की नीयत से हाथ धो ले। अब पानी है तो ठीक है, अब आस्तीने चाहे तो चढ़ा ले, वरना आस्तीने चढ़ाकर भी बैठे तो देर कितनी लगती है, और बास तो होते भी आप आस्तीन वाले। वक्फ के पानी के हक हम ज़्यादा सख्त हैं, बल्कि घर का पानी भी हो ना उसको भी ज़ाया क्यों करें? अगर खोल कर चेक ही करना है ना तो गिलास रख ले आड़े, ये चेक कर ले, गिलास का पानी इस्तेमाल कर ले। घर के पानी में भी यूँ करे, ज़रा मस्जिद के पानी में भी यूँ किया जा सकता है कि कोई बर्तन या गिलास रख कर उसको चेक करना है तो कर ले वुज़ू के लिए, ताकि ये पानी ज़ाया ना हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा दो ऑडियो सवाल एक साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हमजा मुस्तफ़ा है, मैं मरकज़ औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, मैं इमामा पहनता हूँ तो लोग मुझे बातें करते हैं, मैं चादर पहनता हूँ तो लोग मुझे बातें करते हैं। आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैं अच्छा हो जाऊँ। प्यारे बापा जान, मैंने फिरौन का ख्वाब रिसाला पढ़ने के बाद कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी है। मैं लोगों को नमाज की दावत देता हूँ, लोग मुझे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और मैं बापा जान को बहुत चाहता हूँ, और मदनी चैनल देख रहे हैं, मेरे साथी भी साथ ही हैं। मदनी मुन्ने का सवाल शायद पहले भी कभी चला है, चलो इसकी दोबारा बारी आ गई, और यानी पहले रमज़ान शरीफ से पहले कभी चला है, शायद याद पड़ता है। और ये इस तरह भाई ये भी इमामा बांधते तो लोग छेड़ते, शायद ये भी यही कह रहे हैं। तो अब एक लोग छेड़ें तो सब्र करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। मदनी मुन्ने को भी चाहिए कि सब्र करें। जहाँ लोग छेड़ते हैं वहाँ कोई ऐसा भी तो होगा ना जो शाबाश देता होगा, हौसला अफजाई करता होगा, दुआ के लिए कहता होगा, तो ये मिला जुला होता। असल मसला ये कि एक ने सता लिया ना तो वो याद रहता है, 99 ने जो हौसला अफजाई की वो फिर भुला जाती है। और जब बंदा तस्करा करता तो ये कभी भी नहीं करेगा तस्करा कि
اتنا मेरे लिए हौसला अफजाई लोगों ने की है और 2 ने मुझे छेड़ा है, बल्कि यही कहेगा मुझे छेड़ा, मुझे लोग छेड़ते हैं, मुझे लोग छेड़ते हैं, मुझे लोग छेड़ते हैं। ये एक आम मतलब है, रूटीन है। यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे कि कोई मिसाल भी पता नहीं दूं कि नहीं दूं, चलो नहीं देता। यानी इस तरह का माहौल है मजहबी लोगों के, बाज लोगों के हवाले से। तो बाबा हमदर्दी जो है ना ये मिलती है उस वक्त जब कोई आदमी ये कहे मेरे को छेड़ा। यानी अगर आप बोला ना कि मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह इतने इस्लामी भाइयों ने फला मामले में मेरी पीठ थपकी, हौसला अफजाई की, तो उसमें इतनी वो हमदर्दी नहीं मिलती। अच्छा आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये चीजें जो है ना ये सुनने से कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगले को कुछ मजा आ रहा है। यानी जो मैं मिसाल, मैं अपने लिए मिसाल दूं समझाने के लिए सिर्फ, कि मैं मुक़र्रिर हूं और लोग मुझे, जब मैं बोलता हूं तो या नात पढ़ता हूं तो मुझे लोग पैसे देते हैं, नजराने देते हैं, पैसे देते हैं, खिदमत करते हैं। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे को पैसे मिलते हैं। आप किसी को भी नहीं सुनोगे जो बोले कि मेरे को इतना नजराना मिलता है, फुला ने इतनी सारी रकम दी मुझे, फुला ने मुझे स्कूटर पेश कर दी, ये नहीं बोलेंगे। अच्छा अब एक ने नहीं दिया, 1 टका भी नहीं दिया, तो मैं बोलूँगा कि यार मैं इतना दूर से गया, अपने पेट्रोल अपना जलाया, और यार ये बड़ा शूम आदमी है, कंजूस आदमी है, इसने यार पानी तक को मुझे नहीं पूछा। ये हमारे तबके की हालत है। कुर्बान जाऊं मुहद्दिस आजम पाकिस्तान पर हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जगह कहीं तशरीफ ले गए आपस बयान फरमाने के लिए, तो वहाँ लोगों ने नजराना पेश नहीं किया, तो आपके जो साथ खादिम थे वो कुछ बुड़बुड़ाने लगे कि कैसे लोग हैं, उलमा की खिदमत नहीं करते हो, कुछ हजरत आपको दिया ही तक नहीं कुछ। तो आपने उसको खामोश कराते हुए फरमाया कि अमरुम बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करना, नाहियुन अनिल मुनकर, बुराई से मना करना, यानी नेकी की दावत देना, ये तो हमारा मनसब है, ये हमारा मनसब है। ये तो हमारे, ये लोग तो मोहसिन हैं कि इन्होंने लाइटिंग कर दी, माइक लगा दिए, तशहीर करके लोग जमा करके मुझे दिए। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ बयान ही तो किया, मेहनत तो इन लोगों ने की है, तो पैसे काहे के? इस तरह उसको खामोश करवा दिया। मगर ऐसों की तादाद कितनी? आटे में नमक भी शायद कुछ ज्यादा मिकदार में होता होगा, बहुत, यानी कि हम लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई है। लेकिन माज़अल्लाह हर एक ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसे भी पाए जाते हैं, तरह तरह के रंग रंग के लोग पाए जाते हैं। तो जो भी करे अमल बंदा अल्लाह के लिए करे। तो अब ये कि इमामा दाढ़ी की वजह से लोग छेड़ते हैं, इसका इनकार नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बताएं कि इसका एहतराम करने वाले भी मुआशरे में हैं कि नहीं है? आप बताइए मुझे, है ना? और अगर मैं ये कहूं कि एहतराम करने वालों की तादाद ज्यादा है तो भी आपको मानना पड़ेगा। कि ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि दाढ़ी इमामा देखकर बाजों का ये बसों को रोककर डाकू रोकते हैं ना, तो सबको लूटते हैं, दाढ़ी इमामे वाले को नहीं लूटते, छोड़ देते, ऐसा भी होता है। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस वाले, दीगर पुलिस वाले भी मैंने देखा है, दाढ़ी और इमामे का बारहा ये लोग एहतराम करते हैं, दाढ़ी इमामे वालों को नहीं, मतलब तंग नहीं करते। मजमूई तौर पर तो इज्जत ही है ना, मजमूई तौर पर बिल्कुल इज्जत, बल्कि यूं कहूं कि पूरी दुनिया में मुसलमान इज्जत करते हैं तो शायद गलत नहीं होगा। बल्कि एयरपोर्ट पर बापा आपको याद होगा, गैर मुस्लिमों के एयरपोर्ट से अगर कोई गुजरता हो ना, तो उसके साथ शायद ऐसा वाकया हो कि मेरा तो मुशाहिदा है कि जैसे बड़ी चेकिंग, आजकल बड़ी ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है दुनिया भर के एयरपोर्ट पर, लेकिन गैर मुस्लिमों के एयरपोर्ट पर भी, जहां पर चेकिंग करने वाले गैर मुस्लिम होते हैं, अगर वहां से भी
अमामा शरीफ सर पर लेकर अगर हम निकलते हैं ना, सर पर सजा कर, तो गैर मुस्लिम भी मतलब कि अमामे को चेक करने में भी ये थोड़ा सा मतलब मोहतात हो जाते हैं कि, और बाकायदा मेरा प्रैक्टिकल वाक़या है कि बाकायदा अपने अफसर को बुलाते हैं और फिर हमसे इजाज़त लेते हैं कि नाई कैन चेक इट, क्योंकि मैं इसको चेक कर सकता हूँ। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो तरबियत हुई है कि बिल्कुल हम तो कहते हैं कोई चेक करो, किसने मना किया। तो ये फिर बाद में सॉरी भी बोलते हैं, अच्छों के जूते तक उतरवा देते हैं, ना जूता छोड़ते हैं, ना बेल्ट छोड़ते हैं, ना घड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे याद नहीं है कि कभी हमारा अमामा शरीफ सर से उतरवा कर हमको गेट से निकलवाया हो। ये ऐसा भी होता है साहब कि इमामा चादर अगर हो तो पहले वो पूछते हैं कि आप इजाज़त दें तो हम हाथ लगाएं। अभी जब जाना हुआ तो अब वहाँ एक नई सिक्योरिटी की चेकिंग इस तरह भी होती है कि अगर हम कहें कि नहीं आप हमारे इमामे पे हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो कहेंगे आप खुद इमामे पे हाथ लगाएं। जब हम अपने इमामे पे हाथ लगा लेंगे तो अब हमारे हाथों को एक इन्होंने कागज़ ईजाद किया है, एक नई टेक्नोलॉजी, उस कागज़ के ज़रिए वो हाथ पर फेरेंगे और उसको मशीन में डालेंगे तो वो कागज़ बता देगा कि इमामे के अंदर कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं है जो सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है। यानी हमसे पहले वो इजाज़त लेंगे कि हमारे हाथ ऐसे हैं कि आप इजाज़त देते हैं हम आपके इमामे चादर पे हाथ लगाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी अमेरिका में पूरे काफ़िले के साथ में सफ़र किया, किसी जगह पर भी हमारे इमामे पर उन्होंने हाथ नहीं लगाया, हमने खुद हाथ लगाया, अपने हाथों को आगे पेश किया, वो उस पर अपनी कागज़ को घुमाते थे और सिक्योरिटी क्लियरेंस कर देते थे। सर पे इमामा सजा रहे, सर पे इमामा सजा रहे, सर पे इमामा सजा रहे, रुख पे दारी सजी रहे, रुख पे दारी सजी रहे, रुख पे दारी सजी रहे, और सर पर जुल्फे, सर पर जुल्फे, सर पर जुल्फे, सल्लु अलल हबीब। तो बहरहाल ये दाढ़ी या इमामे की कोई मजाक उड़ाता है वो गलत करता है। तो हमें चाहिए कि हम सब्र करें और अज्र कमाएं, आपको लगता है हिम्मत ना हारें। आपको लगता है कि बाज़ औक़ात इसमें अमामा शरीफ पहनने वाले का भी कहीं कहीं कोई किरदार वाइज कसूर होता है कि इसके ऊपर फिर तनकीद होती है या उंगलियां उठाई जाती हैं? ये भी हो सकता है कि ज़्यादा बोलता होगा ना तो भी ये मुसीबत आती है, ज़ोर ज़ोर से हंसे, मजाक मस्करी करे तब भी ये मुसीबत आती है। ये भी सूरतें होती हैं, मतलब फ्री ज़्यादा हो जाए तो मुसीबत आएगी। अगर नॉर्मल हो ना तो किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो खामा का इमामा खींच के मतलब यानी कि वो छेड़ेगा, ऐसा बहुत कम होता है। कुछ मुरासिम होते हैं बाज़, लेकिन बाज़ खिलंडरे और औबाश किस्म के लोग होते हैं जो खामा खा भी आवाज़ें कसते हैं, लेकिन ऐसों की तादाद बहुत थोड़ी है। और बाज़ औक़ात ये कि दूसरे उसको वो रोक भी लेते हैं, ये भी होता है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला हमें सब्र व अज्र अता फरमाए और सुन्नतों पर इस्तिकामत भी बख्शे। के बाज़ औक़ात ये इक्का दुक्का आदमी सताता है तो ये बस दिल पे ले लेते हैं, लोग सताते हैं करके वो सुन्नत से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरी तवज्जो दिलाई कि साहिल ने ये भी कहा मेरे घर वालों और सारी उम्मत की बिला हिसाब बख्शिश की दुआ कर दें। मैंने सुना नहीं अगर ये कहा है, सवाल में कहा गया। अच्छा जी बाबा, तो सारी उम्मत की बिला हिसाब मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते। आपने नोट किया होगा कि मैं जब दुआ मांगता हूं, या अल्लाह मेरे घर वालों की, तमाम दावत इस्लामी वालों और वालियों की बेहिसाब मगफिरत फरमा, और अल्लाह सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। ये नोट नहीं किया होगा आपने, शायद मैंने किया है ना, बाज़ों ने किया है। ये इसमें हिकमत है कि मीज़ान कायम होगी, आमाल नामे तोले जाएंगे, हर फर्द की बेहिसाब बख्शिश नहीं होगी। तादादें भी लिखी हुई है, फिर बेगिनती भी उनके साथ, कि किसकी गिनती किसी को मालूम नहीं, कि बेहिसाब बख्शिश जिनकी की जाएगी उनकी तादाद भी लाखों करोड़ों है, ठीक है ना, जो हदीसों से मुस्तफ़ाद। लेकिन सब के सब नहीं,
تو ہم مطلب ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کو بے حساب بخشا جائے گا یا اللہ ہم دعوت اسلامی والوں کو اس میں شریک کر دیں، کیونکہ ہر مسلمان دعوت اسلامی میں نہیں ہے، اور یہ امت تو چلتے چلتے 1400 سال سے تو چلی آ رہی ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور پھر یہ چلتی رہے گی جب تک رب چاہے گا۔ تو اس صورت میں مطلب یہ کہ دعوت اسلامی والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ ساری امت دعوت اسلامی میں نہیں ہے، امت کا ایک حصہ، ایک جز ہے، اور وہ بھی بہت چھوٹا حصہ ہے، ورنہ اربوں 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 مسلمان دعوت اسلامی سے واقف نہیں ہیں جو دنیا سے چلے گئے۔ آئندہ کب تک دعوت اسلامی چلے گی یہ بھی نہیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ محال عادی، بلکہ یہ تو ایک متعین ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، حدیثوں سے ثابت ہے، میزان قائم ہوگی، تو اس لیے سب کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ امت کی مغفرت فرما۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باپا یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ امت کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی تو روایتیں ملتی ہیں نا کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی گناہوں کی وجہ سے ان کو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، تو اگر سب کی مغفرت کی دعا کر لیں گے تو پھر وہ جانے والے کون ہوں گے؟ یہ سب کی مغفرت سے مراد جہنم سے آزادی اور ہے اور مغفرت اور ہے۔ مثلاً یہ کہ اب تک جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں، تو یہ بھی گناہوں سے مغفرت ہے، اور خلاف اولا فعل سے بھی مغفرت مراد لی جاتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مغفرت کی دعا فرماتے تھے، اب یہ ان کی شان یہاں مراد لی جائے گی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو گناہ نہیں کرتے نا، معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے۔ تو مغفرت کے معنی وسیع ہیں، مغفرت درجات کی بلندی کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے کہ درجات بلند ہو، مغفرت کے ایک معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا سنیے یار، اب میں نے جیسے یہ عرض کیا کہ ترقی درجات ہونا یہ بھی مغفرت کے ایک معنی میں آتا ہے ایسا ہے نا؟ تو اس طرح مغفرت کا معنی یعنی کئی معانی ہیں، تو ہر ایک کے اس کے شان معنی میں مغفرت ہے۔ یہ نہیں کہ اب اس کو گناہ کرنے کی کھلی چھوٹ ہو گئی، امت کی مغفرت کی دعا کر دی ہم نے، یا اس کی مغفرت کی دعا کر دی، یا اس کی مغفرت ہو گئی، یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، تب بھی گناہ کرنے کی کھلی چھوٹ نہ ملی۔ اس کے معنی ہے کہ اب تک جو گناہ کیے چلو یہ معاف ہو گئے، آئندہ خیال رکھنا۔ انہیں کہ کئی معنی اس کے مغفرت کے مطلب معنی کئی ہوتے ہیں، میرے پاس تحریر نہیں ہے ورنہ وہ آپ کو کس میں بتا دیتا میں۔ فتاوی فضائل دعا کے اندر، فضائل دعا میں یہ تفصیل لکھی ہے، اصل میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا نا بلا حساب، یہ تعمیم ہر طرح سے ہو گئی، ہر طرح کا عموم ہو گیا، جبکہ یہ سب کی مغفرت فرما میں یہ ہے کہ کسی کی سزا کے اندر کمی کر دے، یہ بھی اس کے اندر آئے گا، بخشش کے اندر مغفرت فرما کسی کی سزا میں کمی کر دے تو اس کو فضائل دعا کے اندر جائز لکھا ہے۔ اس لیے امت کی مغفرت کہنا اور چیز ہے، بلا حساب مغفرت کہنا یہ اور چیز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، ہونا عطار حشر میں رسوا، ہونا سگے عطار
فرما بے حساب سے کی مغفرت فرما. آمین. پاپا یہ جو ابھی کریکشن کرنی تھی ہمیں، جو اس کو درست کرنا تھا، پیج نمبر 311 پردے کے بارے میں سوال جواب، تو ایک اس میں مشورہ یہ ملا ہے کہ چونکہ یہ لکھا ہوا سبز رنگ سے ہے، تو اگر اس کے پیش کو مطلب سیاہ قلم سے اگر ہم کر لیں گے تو اس کو سمجھا نہیں میں، زور سے ذرا. یہ جو اس کو درست کرنا تھا، پیش کو زبر بنانا ہے. جی جی. تو چونکہ کتاب میں یہ سبز رنگ سے لکھا ہوا ہے، جی جی، تو اگر اس پہ بلیک کلر سے ہم صرف زبر بنا دیں گے تو شاید اس کو کہیں سے چٹ لگانے کی یا کاٹنے کی حاجت نہیں آ رہی ہے. اگر بلیک کر لیں گے تو واضح زیادہ ہو جی جائے گا. واضح ہو جائے گا. ہاں اسی سے کروا لیتے ہیں پاپا. آپ کالے قلم سے کروا لیں. جی تو یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرما لیں کہ جن جن کے پاس پردے کے بارے میں سوال جواب ہے، صفحہ نمبر 311 پر العینو جو لکھا ہے اس کو زبر کرنا ہے، العینہ. تو یہ زبر جو ہے وہ سیاہ قلم سے بآسانی ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا پشتو میں ایک سوال ہمارے بزرگ دیر سے آئے ہیں. یہ دیر سے باپا خیبر پختونخوا سے تشریف لائیں یہ سوال. بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم سید خیر الابرار بخاری دے د خیبر پختونخوا ضلع دیر سره تعلق لرما او د دیرشت ورځو د اعتکاف د پاره دلته راغلی یم. زما سوال دا دی چې کله سړی ولامبي او بیا جمعات ته راشي او هغه په خپلو یختو کې کنګي کوي او مالش کوي، نو د دې متعلق وضاحت وکړي او زما دپاره خصوصي دعا وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاپا جان یہ اسلام بھائی خیبر پختونخوا ضلع دیر سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ان کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نہائے اور اس کے فوراً بعد مسجد کے اندر آ کر بالوں میں کنگھی کرے یا مالش وغیرہ کرے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالوں میں کنگھی کرنے سے امکان یہ کہ مسجد میں بال جھڑیں گے، تو مسجد میں بال جھڑنے نہیں چاہیے. اگر اپنی چادر بچھاتا ہے اور احتیاط سے کنگھی کرتا ہے کہ بال چادر میں گرے پھر اس کو سمیٹ لے، تو کنگھی کرنا مسجد میں کوئی گناہ کا کام تو ہے نہیں. مالش کرنا، تو اگر آدمی نے یوں کر لیا اپنے سر میں جیسے کچھ، تو یہ بھی کوئی ایسا کام نہیں جس سے لوگوں کی جگہ گرے یا کسی کو تکلیف ہو. باقاعدہ یہ الگ بات ہے کہ وہ مالشی آ کر بیٹھ جائے اور لائن لگوا کر مالشیں کرنا شروع کر دے، اس کی اپنی جگہ پر ممانعت ہے. اب وہ کس جگہ کس طرح کی مالش وہ فرما رہے ہیں اب یہ خدا بہتر جانے. میں جو سمجھا ہوں وہ میں نے عرض کیا. اس طرح مطلب بعض اوقات آدمی کو یوں کرتا ہے، خارش ہوتی ہے یا تھوڑا یوں دباتا ہے، مالش کرتا ہے. اب اس میں تو مسجد میں اگر ایسا کر لیا تو کیا حرج ہے؟ جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو. بال مسجد میں جھڑنے نہیں چاہیے، مالش میں بھی جھڑیں گے بال تو پورا امکان ہے. تو اپنی چادر وغیرہ بچھا کر احتیاط سے تیل کنگھی کرتا ہے ضرورتاً تو اس میں حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लेकिन सबको एहतियात करना नहीं आती है। चादर भी बिछाएंगे ना, ऊपर पंखा भी चलाएंगे, तो फिर वो चादर आपके बाल को शायद बचा नहीं पाएगी, पंखे से हवा में उड़ेंगे बाल, मस्जिद में फैलेंगे, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसलिए मस्जिद के अंदर वो बच्चा ही जाए इस तरह के मामलात से, कि मस्जिद इबादत करने के लिए बनाई गई है, बाहर ये काम बाहर किए जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ियाउद्दीन अत्तारी, मैं हिंद अमजदी काबीना के शहर फर्रुखाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। बापा जान की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि नमाज के एकाम में ये मसला लिखा हुआ है कि धूप के गर्म पानी से वज़ू और गुस्ल करना मकरूह है, और आजकल गर्मियों में अमूमन हमारे यहाँ मसाजिद में जो पानी की टंकियाँ होती हैं वो ऊपर रखी रहती हैं, तो अमूमन ज़ुहर असर मगरिब में तो ये एकदम गर्म पानी होता है, इससे वज़ू करना कैसा? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। इसमें वो कि धात, तांबे, तांबा या कोई भी धात, ये देख लेते हैं, फतवा रज़विया शरीफ में है जुजिया इसका, नमाज के हकाम में है शायद इसका जुजिया। इससे बरस का भी अंदेशा है, सफेद दाग। जब तक दूसरा सवाल। सवाल है कि जब बंदा इंजेक्शन लगाता है तो उसका वुजू या रोजा टूट जाता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजेक्शन से न वुजू टूटे न रोजा टूटे, अलबत्ता खून निकल कर बह गया तो वुजू टूट जाएगा, रोजा फिर भी नहीं टूटेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये धूप के गर्म पानी का सदर शरीआ बदर तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी मकतबतुल मदीना की मतबूआ बहार शरीयत हिस्सा 2 सफ़ा 23 के हाशिये पर लिखते हैं, जो पानी धूप से गर्म हो गया उससे वुजू करना मुतलकन मकरूह नहीं, बल्कि इसमें चंद कुयूद हैं। जिनका जिक्र पानी के बाब में आएगा। इससे वुजू की कराहत तंज़ीही है, तहरीमी नहीं, न मकरूह तंज़ीही है। फिर मजीद पानी के बाब में सफ़ा 56 पर फरमाते हैं, ये इस्लामी बहनों की नमाज से पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूँ, सफ़ा 25 और 26। जो पानी गर्म मुल्क में गर्म मौसम में सोने चांदी के सिवा किसी और धात के बर्तन में धूप में गर्म हो गया, तो जब तक गर्म है इससे वुजू और गुस्ल ना चाहिए, ना इसको पीना चाहिए, बल्कि बदन को किसी तरह पहुंचना ना चाहिए। यहां तक कि अगर इससे कपड़ा भीग जाए तो जब तक ठंडा ना हो ले इसके पहनने से बचें कि इस पानी के इस्तेमाल में अंदेशा है बरस यानी कोड़ का खतरा है। फिर भी अगर वुजू या गुस्ल कर लिया तो हो जाएगा। तो मकरूह तंज़ीह होगा जैसा कि आगे बयान हुआ, लेकिन इसका नुकसान आपके सामने है। सोने और चांदी के अलावा किसी और धात के बर्तन या टांकी, टांकियां अब धात की तो कम होती हैं
सीमेंट की होती हैं आजकल टांकियां तो। अब एक सीमेंट की टांकी में गर्म हो गया पानी धूप से, तो इससे बरस का अंदेशा न रहा इस इबारत के मुताबिक कि कोड़ का खतरा नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मकानों में प्लास्टिक या एस्बेस्टोस क्या होता है? वो प्लास्टिक के जो टैंक आते हैं, प्लास्टिक नुमा होते हैं वो, फाइबर फाइबर, हाँ प्लास्टिक फाइबर के टैंक आते हैं, तो वो भी धात नहीं है, तो इसका गर्म पानी भी ये नुकसान नहीं करेगा जिसका लिखा है बरस। गर्म मौसम गर्म मुल्क, गर्म मौसम गर्म मुल्क में वो भी सोने चांदी के अलावा किसी और धात के बर्तन में अगर पानी गर्म हुआ तो वो नुकसानदेह। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में बाज जो शहर हैं बहुत गर्म होते हैं, गर्म कह लीजिए सिब्बी है, सिब्बी बहुत गर्म होता है। वहाँ जब हम काफिले में गए थे तो वहाँ एक मौलाना थे, वो फरमा रहे थे कि यहाँ मिट्टी के घर थे, बोला मिट्टी के घर यहाँ बनाते हैं, और इन्होंने बोला यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है, खानाए गिल राहते दिल, यानी मिट्टी का घर जो होता है ना, ये गर्मियों में दिल की राहत का बाइस होता है। गर्मी बहुत होती है और जो ये कच्ची मिट्टी के घर होते हैं ये गर्मी अपने अंदर जज्ब नहीं करते, तो अंदर में थोड़ी ठंडक रहती है, इतनी गर्मी नहीं होती। उनका फरमाना ये था, इसलिए ये यहाँ मिट्टी के घर चारों तरफ बने हुए हैं। सिब्बी में, सिब्बी बलोचिस्तान का एक मशहूर शहर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बापा अभी जो आपने फरमाया कि इंजेक्शन जो है इससे जो है वो वज़ू नहीं टूटेगा, अलबत्ता उसमें से अगर खून निकला बहने के काबिल तो टूट जाएगा वज़ू। तो अगर किसी ने जो है वो नस के अंदर इंजेक्शन लगवाया तो अब उसका खून जो है ना वो बाहर नहीं आया ना, वो सिरिंज के अंदर ही जो भी निकला। इसी तरह ड्रिप लगवाते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत इंजेक्शन खून जो है वो सिरिंज के अंदर आ जाता है, तो क्या इससे वज़ू टूट जाएगा? अगर बहने की मिकदार आ गया, और बहने की मिकदार ही आता है, और जो टेस्ट के लिए लेते हैं वो तो बहने की मिकदार होता ही है, सिरिंज भर लेते हैं 2 सीसी 3 सीसी 1 सीसी जितनी उसको आदत होती है, तो इससे तो वज़ू टूट ही जाएगा। इसी तरह जब